बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम तरीन खबरें हैं। खबरों का ताल्लुक पाकिस्तान की कौमी सियासत से और ख़ास तौर पे ये जो रजीम चेंज हुआ है इससे जो मुख्तलिफ तबकों में पाकिस्तान के अवाम तो निकले ही निकले हैं, बल्कि ये रजीम चेंज इस हद तक काबिल नफरत करार दिया गया कि अब पार्टी के अंदर भी मुख्तलिफ बड़ी बड़ी पार्टियों के अंदर बड़े बड़े लीडर्स जो हैं वो इसको अपोज कर रहे हैं और वो इसके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। और इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सर फहरिस्त है। चौधरी एतजाज़ अहसन साहब, उन्होंने पार्टी के खिलाफ ही बगावत कर दी और उन्होंने इस रजीम चेंज और ख़ास तौर पे ये जो NRO 2 है उस पर आवाज़ बुलंद की और उन्होंने बराह रास्त तनकीद की जनरल बाजवा साहब पे और उनका नाम भी ले दिया और उन्होंने कहा कि इस सारे मामले के जिम्मेदार जो हैं उन्होंने बड़ा सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए और उन्होंने कहा कि सबसे जो बुनियादी जिम्मेदारी है वो जनरल बाजवा साहब की है और ये सारा जो कुछ हो रहा है, अरबों रुपए के मुकदमात जो कि ब्लैक एंड वाइट में ओपन एंड शट केस थे, ये जो छोड़े जा रहे हैं इसकी वाहिद जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ जनरल बाजवा साहब पे है। वो उन्होंने उनकी वायरल हुई गुफ्तगू, उनकी गुफ्तगू रुकवाई गई, टीवी चैनल्स पे कहा गया कि इसको नहीं चलना चाहिए और फिर वो नहीं चली, लेकिन सोशल मीडिया पे वो आम है और कुछ दिनों के बाद आप देखेंगे कि वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और कौमी ज़राया अबलाग पे भी वो गुफ्तगू जो है वो आम हो जाएगी। उसकी रीज़न ये है कि मज़ाहमत बहुत ज़्यादा हो रही है, मज़ाहमत बहुत ज़्यादा हो रही है और अवाम में शदीद तरीन नफ़रत है, शदीद तरीन नफ़रत है, गुस्सा है और सोसाइटी जो है मुआशरे में, पाकिस्तानी मुआशरा जो है इस वक्त अनरेस्ट है। अनरेस्ट इस मामले में है कि वो कहते हैं कि जनाब इतने बड़े बड़ों को ऐसे मुकदमात छोड़ दिए और जेलें भरी पड़ी हैं, गरीब आदमी का क्या कसूर है। इससे वो बगावत की जो स्मेल है वो आती है। तो इसलिए आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें आगे बढ़ रही हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है अभी तक खुलकर सामने नहीं आई। ज़राए के हवाले से बात कर रहे हैं कि चौधरी एतजाज़ अहसन को नोटिस दिया जाएगा और उनसे जवाब तलबी की जाएगी और उनके इस बयान से डिसओन किया जाएगा। और एक और चीज़, अब रज़ा रबानी साहब का बहुत बड़ा कद काठ, बड़ा नाम, और जब आर्मी एक्ट में तब्दीली हो रही थी तो रज़ा रबानी साहब के आंसू जो हैं वो निकल रहे थे और उन्होंने कहा कि जी मैं अपने ज़मीर का कैदी हूँ, पार्टी का कैदी हूँ, बड़े ही बोझे दिल से मैं ये सपोर्ट कर रहा हूँ। उन्होंने आर्मी एक्ट में तरमीम को सपोर्ट किया था, लेकिन अब वो चौधरी एतजाज़ अहसन साहब के मुकाबले में आ गए हैं और वो सपोर्ट कर रहे हैं आज़म सवाती साहब की। मजम्मत तो की लेकिन सपोर्ट की बाजवा साहब को और जो उन्होंने ट्वीट किया था। तो ये सूरत हाल है। रज़ा रबानी साहब आपको मालूम है जगह बना रहे हैं और वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी भी हैं। चेयरमैन सेनेट के बाद जो बंदा चेयरमैन सेनेट के ओहदे पर रहे और उसके बाद मेरा ख्याल है कि मुआविन ख़ुसूसी के तौर पर उसको नहीं आना चाहिए क्योंकि वो कदरे कम ओहदा है। बहरहाल ये तो पार्टी लीडरशिप के फैसले हैं, ये होता रहता है। अब आते हैं जी असल बड़े मौजू की तरफ, बड़ी खबरों की तरफ। जावेद लतीफ़ साहब की ज़मानत मंजूर हो गई। जो उनको गिरफ्तारी का खदशा था, उन्होंने शेखुपुरा जाना था क्योंकि पंजाब गवर्नमेंट इस वक्त फुल एक्शन में है और वफाकी वज़रा के खिलाफ उन्होंने FIR दर्ज करवाई हुई हैं। तो वो कहते हैं कि जैसे ही आप आएंगे पंजाब में तो हम आपको गिरफ्तार करेंगे, क्योंकि रूल ऑफ लॉ तो फिर ऐसे ही है। आप वफाकी वज़रा यानी कि इमरान खान और उनकी काबीना के खिलाफ मुकदमात दर्ज करवाएं, हम आपके खिलाफ मुकदमात दर्ज करवाएंगे और गिरफ्तारियां जैसे आप उठाएंगे हमारे बंदे, ऐसे हम भी उठाएंगे आपके बंदे। तो ये सारा कुछ एक चल रहा है। राना सनाउल्लाह साहब वफाकी वज़ीर दाखिला, उनका भी जो है जो गिरफ्तारी के वारंट थे वो मुअत्तल हो गए हैं और DG एंटी करप्शन को उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने बुला लिया है। इसी तरीके से और भी मुख्तलिफ मुकदमात में जमानतें हो रही हैं। इस वक्त सूबाई वज़रा भी जो है वो भी जमानतों पे हैं, वफाकी वज़रा भी जमानतों पे हैं, साबका वज़रा भी जमानतों पे हैं। इस वक्त जमानतों का एक सीजन लगा हुआ है अदालतों में, इसके अलावा कोई केस नहीं है। रोजाना अगर आप कॉल लिस्ट में देखें तो यही कुछ चल रहा है। इमरान खान साहब साबिक वज़ीर आज़म, उन पे भी यही सिलसिला है, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे हैं और उनको अभी तक गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। और अब आ गया है ज़िमनी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक बार फिर वफाकी वजारत दाखिला की वो जो चिट्ठी आई थी
اس کو ایک سائٹ پہ رکھ دیا ہے، جس میں کہا گیا تھا کہ اتوار کو ہونے والا ضمنی الیکشن ملک بھر میں جو ہو رہی ہیں وہ معطل کر دیے جائیں، اس کو ملتوی کر دیا جائے۔ وہ کراچی میں ہیں، وہ سندھ میں ہیں، وہ خیبر پختونخوا میں ہیں، پنجاب میں ہیں، تمام کے تمام ضمنی الیکشن منسوخ کر دیے جائیں، ملتوی کر دیے جائیں، کیونکہ حملوں کا خطرہ ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے وزارت داخلہ کی اس چٹھی کو ایک بار پھر سائٹ پہ رکھ دیا ہے اور حکم دیا ہے کہ لا اینڈ آرڈر کا خاص بندوبست کیا جائے ان ضمنی انتخابات میں۔ اب ضمنی الیکشن تو ہو رہا ہے لیکن سوات جل رہا ہے، کیونکہ بہت سارے فونز آ رہے ہیں، میسیجز آ رہے ہیں خیبر پختونخوا کے عوام کے، سوات سے، مینگورہ سے، گرد و نواح سے، بنیر سے، سب جگہوں سے میسیجز آ رہے ہیں کہ ہمارے لیے آواز اٹھائیں۔ تو ہم تو آواز اٹھا رہے ہیں جناب، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ کام ہے فیڈرل گورنمنٹ کا، یہ کام ہے سیکورٹی فورسز کا، تو ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ جیسے ماضی میں آتے رہے ہیں ویسے ہی وہ آئیں اور جنرل راحیل شریف اور جنرل قیانی کی یاد تازہ کی جائے۔ اسی طرح کی لیڈرشپ کی ضرورت ہے، جنرل راحیل شریف جیسی لیڈرشپ کی ضرورت ہے، جنرل قیانی جیسی لیڈرشپ کی ضرورت ہے، عزم چاہیے، ورنہ جو کچھ پچھلے 9 سالوں میں ہوا ہے، پچھلے 9 سالوں میں، بلکہ 12 سالوں میں کہنا چاہیے، کیونکہ یہ ابھی جو ہے 2 سال ہوئے ہیں، 2 سال سے یہ ذرا ڈاواڈول ہے پالیسی۔ ادروائز جنرل قیانی کے 6 سال اور اس کے بعد جنرل راحیل شریف صاحب کے 3 سال اور جنرل باجوہ صاحب کے پہلے 3 سال، یہ بالکل صحیح سمت تھی۔ لیکن اب جو ہے اب انہی دہشت گردوں کے ساتھ مذاکرات کیے جا رہے ہیں، خفیہ مذاکرات کیے جا رہے ہیں، جرگے جا رہے ہیں، اور یہ ساری چیزیں، اس پہ تحفظات کا اظہار بھی کیا گیا تھا۔ جو بند کمرے کا پارلیمان کا اجلاس ہوا تھا، ملٹری لیڈرشپ سے تحفظات کا ظاہر کیا گیا تھا، لیکن ابھی تک اس پہ کوئی پیش رفت نہیں ہوئی، اور دہشت گرد جو ہیں وہ اب اسکول کی بچیوں پہ فائرنگ کر رہے ہیں، ان کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ بہرحال آواز اٹھ رہی ہے اور یہ آواز اٹھتی رہے گی۔ یہ خوش آئند ہے کہ اس وقت زیادہ مؤثر طریقے سے لوگ باہر آ رہے ہیں اور لوگوں کا خوف ختم ہو گیا ہے۔ تو اس لیے جی ہماری عسکری قیادت کو بھی چاہیے اور فیڈرل گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ وہ اس سلسلے میں آگے بڑھیں اور یہ پوائنٹ سکورنگ مت کریں، کیونکہ پوائنٹ سکورنگ سے یہ امن جو ہے وہ پورے ملک میں تباہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس سے بچائے ہمیں۔ اب آتے ہیں جی عمران خان صاحب کی طرف۔ عمران خان صاحب لانگ مارچ، سائفر، یہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن اطلاعات یہ ہیں کہ NRO-2 کا جنازہ جو ہے وہ نکلنے والا ہے اور بڑی دھوم سے نکلنے والا ہے۔ NRO-2 کا جنازہ دھوم سے نکلے گا، بڑی دھوم سے نکلے گا۔ کیسے نکلے گا یہ میں آپ کے ساتھ کچھ چیزیں آج ابھی شیئر کروں گا اور کچھ چیزیں ذرا روک لوں گا، اس کو آگے بڑھنے دیں۔ اس وقت پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ لانگ مارچ کا اعلان کر دیں، دھرنے کا اعلان کر دیں، اور پوری کوشش کی جا رہی ہے۔ اور اس میں ایسے عمران خان کے جذبات کو مشتعل بھی کیا جا رہا ہے کہ بس جناب اب آپ چڑھ دوڑیں، ایسا کر دیں۔ یہ کیوں کیا جا رہا ہے اور یہ اس طرح کا ماحول کیوں بنایا جا رہا ہے؟ اور پھر اس کو عمران خان کے جو ڈیلے کو، لانگ مارچ کے ڈیلے کو ان کی کمزوری سمجھا جا رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے، کیونکہ لانگ مارچ جو ہے وہ کسی اور کی خواہش ہے، اس وقت کسی اور کی خواہش بھی ہے، ضرورت بھی ہے، اور اس فرد واحد کی خواہش اور ضرورت ہے، اس ایلیمنٹ کی ضرورت ہے، اس سوچ کی ضرورت ہے، یہ لانگ مارچ جو چاہتا ہے کہ جناب معاملات خراب ہوں اور حکومت جو ہے وہ بلیک میل، اس کو حکومت کو بلیک میل کرنے کا موقع مل سکے۔ یہ ہے اصل چیز۔ حکومت لانگ مارچ آئے گا، دھرنا آئے گا، حکومت کو خطرہ ہوگا، پھر ہم کہیں گے جی ہم آپ کو بچانے کے لیے آئے ہیں، ہم آپ کو بچاتے ہیں، لیکن بچانے سے پہلے ذرا یہ 2-3 کام کر دیں، یہ 2-3 کام کر دیں، بس اس کے بعد آپ فکر نہ کریں، آپ ہم پہ بھروسہ کریں۔ میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو، آسان سی مثال ہے، مثال نہیں ہے بلکہ واقعہ ہے۔ افتخار چودھری صاحب تنگ کر رہے تھے اور بہت زیادہ تنگ کر رہے تھے، بلکہ وکٹ سے نکل کے چوکے چھکے لگا رہے تھے، اور وہ جب انہوں نے 0 پوائنٹ کراس کیا اور پھر انہوں نے فیض آباد کراس کیا، جب فیض آباد کراس کیا تو ذرا حالات خراب ہو گئے، اور اس کے بعد پھر دوسری جانب پیپلز پارٹی جو ہے وہ خاص طور پہ
پھر افتخار چودھری صاحب کا جو رخ انور تھا وہ زیادہ تر ہوتا تھا جاتی عمرہ کی طرف جھکاؤ تھا، اور بلاول بھٹو، بلاول ہاؤس اور زرداری ہاؤس اس کو ذرا وہ کرتے تھے، تنابیں کھینچتے تھے۔ یہ ساری گیم زرداری صاحب کو بھی پتہ چل گئی، تو پھر ملک ریاض صاحب میدان میں آئے تھے، اور ملک ریاض صاحب نے آ کے جب وہ ساری چیزیں سامنے لائے تو اس کے بعد پھر فوری طور پہ دوست پہنچ گئے تھے افتخار چودھری صاحب کے پاس کہ جناب ہم آپ کو بچاتے ہیں، فکر نہ کریں، اور یہ ہم معاملہ ہینڈل کر لیں گے۔ اور اس کے بعد پھر وہ معاملہ ہینڈل ہو گیا، اس کے باوجود کہ ڈاکٹر شعیب صڈل کی رپورٹ ابھی تک موجود ہے، اس پہ عمل نہیں ہوا، تو اس پہ جی ان کو معاملات ہینڈل ہو گئے، اور ہینڈل ایسے ہوئے اس کے بعد پھر افتخار چودھری صاحب سے کہا گیا اچھا ٹھیک ہے نہیں، یہ تو ہم ہینڈل کرتے ہیں، لیکن آپ نے ان ایریاز میں نہیں آنا، تو وہ ہو گیا تھا، ان کا مسئلہ بھی حل ہو گیا، ان کا بھی حل ہو گیا، اور افتخار چودھری صاحب کا اس کے بعد جو کافی حد تک وہ زہر جو ہے وہ نکل گیا تھا۔ اسی طریقے سے اب بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ عمران خان صاحب اگریسولی آئیں اور ہلہ بولیں، اور جب ہلہ بولیں گے تو پھر وہ جو صاحب ہیں کوئی ہیں، اور وہ جو ہے پھر ان کو کھیلنے کا موقع ملے گا، تو ان کو کھیلنے کا موقع نہیں دینا چاہتا کوئی بھی شخص اس وقت، نہ ہی ریاست پاکستان اور نہ ہی کوئی ادارہ اور نہ ہی ہمارا یہ سسٹم، کیونکہ پہلے ہی بہت کچھ ہو چکا ہے، اور NRO2 جیسے جیسے آگے بڑھتا جا رہا ہے اور آئین کو بلڈوز کرتا جا رہا ہے، قانون کو بلڈوز کرتا جا رہا ہے، عدالتی نظام کو بلڈوز کرتا جا رہا ہے، نظام انصاف کو بلڈوز کرتا جا رہا ہے، یہ جیسے جیسے بلڈوز کرتا جا رہا ہے اسی طریقے سے ریئیکشن، ریزسٹنس اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور اس سے مزید ایک عوام میں غم و غصہ بھی ہے، مایوسی بھی ہے اور ڈپریشن بھی ہے۔ تو اس طریقے سے جی ان چیزوں کو روکنا کیسے ہے؟ تو جو NRO1 کا حشر ہوا تھا، اور جس طریقے سے NRO1 پایہ تکمیل کو نہیں پہنچ سکا، اسی طریقے سے NRO2 بھی پایہ تکمیل کو نہیں پہنچ سکے گا، کیونکہ یہ قانون قدرت ہے۔ اگر آپ نے ریاست کو بچانا ہے، ریاست کے آئین کو بچانا ہے، قانون کو بچانا ہے، عدالتی نظام کو بچانا ہے، تو پھر NRO2 کو ناکام ہونا ہی ہے، اور یہ ہو کر رہے گا، اور اس کا جنازہ نکلے گا، بڑی دھوم سے نکلے گا، اور بہت سارے لوگ اس وقت شاید اس جنازے میں شریک نہ ہوں، لیکن جنازہ نکلنا ضرور ہے، اور یہ زیادہ دیر نہیں ہے، بہت جلدی نکلے گا، کیونکہ جتنی جلدی سے جو کچھ کروایا جا رہا ہے یہ اتنی ہی جلدی سے ساری چیزیں واپس ہونا ہے، کیونکہ جو ترامیم کی گئی ہیں، جو آئین سازی، قانون سازی کی گئی ہے، وہ قانون سازی جو ہے وہ بہت ساری چیزوں سے متصادم ہے، وہ آئین کی بنیادی روح سے متصادم ہے، وہ عالمی کنونشن سے متصادم ہے، وہ بہت ساری چیزوں سے متصادم ہے، اور یہ سب کچھ ہونا ہے، کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا، یہ ایسی کوئی بھی ریاست اس دنیا میں نہیں ہے، آج کل گئے گزرے دور میں کوئی بنانا ریپبلک بھی ایسی نہیں ہے کہ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے ریاستوں کے فیصلے کیے جائیں، ریاستوں کی تقدیر سے کھیلا جائے، قوموں کی تقدیر سے کھیلا جائے، یہ پاسبل نہیں ہے، اور یہ اب بھی پاسبل نہیں ہوگا، انشاءاللہ۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔